حویلی کی پرانی دیواریں جیسے ہر رات ایک نئی کراہ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اندر کمرے میں کمزور جسم پر چادر پڑی ہوئی تھی، آنکھیں دھس چکی تھیں، ہونٹوں پر پیاس اور چہرے پر بے بسی کا پہرا۔ وہ زینب تھی، ابرش کی ماں، جو کینسر کی آخری سٹیج پر تھی، بستر پر لیٹی ہوئی۔ کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی دروازے کی سمت، جیسے کوئی آئے گا، کوئی دوا دے گا، کوئی پوچھے گا، مگر کوئی نہیں آتا۔ ابرش 5 سال کی چھوٹی سی بچی قالین پر بیٹھی ماں کے ہاتھ کو پکڑے رو رہی تھی۔ امی اٹھے نا، آپ کو پانی دوں؟ امی کچھ بولے نا، بابا ڈاکٹر کو کیوں نہیں لاتے؟ زینب نے کمزور ہاتھ سے بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ ہلکا سا کانپ کر واپس گر گیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اتنی کراہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبار اندر داخل ہوا، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ، چہرے پر بیزاری۔ ابرش سہم کر ماں کے قریب ہو گئی۔ زینب نے بمشکل سر اٹھایا۔ جبار، دوا ختم ہو گئی ہے، پلیز ڈاکٹر سے بات کر لو۔ جبار ہنسا، ایک زہریلی ہنسی۔ دوا؟ علاج؟ یہ سب ڈرامے ہیں تمہارے، کب سے تمہارا علاج کروا رہا ہوں۔ فرق تو کوئی پڑا نہیں، شاید تمہارا وقت ہی آ گیا ہے۔ ابرش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں کی سانسیں گننے میں لگی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ کب کمزور ہوتی۔ زینب نے آنکھیں موند لی۔ میں نہیں چاہتی تھی تم سے شادی، مگر اب اس بچی کا کیا ہوگا؟ جبار کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس بچی کے لیے فکر نہ کرو، جس عورت کے نصیب میں بربادی ہو، اس کی بیٹی بھی برباد ہی ہوتی ہے۔ ابرش نے ماں کے چہرے کو دیکھا، آنسو خود بخود گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن بھر رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا، جبار جا چکا تھا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ زینب نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں درد تھا، ایک التجا جو لفظوں میں ڈھلنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ ابرش، نماز کبھی نہ چھوڑنا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اس کی آواز جیسے آخری روشنی تھی۔ ابرش نے سر ہلایا۔ امی، میں نماز ضرور پڑھوں گی۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، کمزور سی، جیسے رخصتی سے پہلے آخری دعا۔ اگلے دن گھر میں ایک اور چہرہ آ گیا، کالی ساڑی میں لپٹی، گہرا میک اپ، آنکھوں میں خود اعتمادی اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ میں ہوں شہناز، جبار کی بیوی۔ ابرش نے پہلی بار اسے دیکھا جیسے اس کا دل کانپ گیا ہو۔ زینب اب کمرے میں بند پڑی تھی، شہناز پورے گھر میں راج کر رہی تھی۔ جبار اس کے لیے خوشبوئیں لاتا، چوڑیاں، لپسٹک، نئے کپڑے۔ ابرش نے ماں کو کہتے سنا تھا، مجھے اس گھر میں اپنی موت نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ رات آئی۔ زینب کے چیخنے کی آواز نے ابرش کو نیند سے جگا دیا۔ وہ دوڑی، دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ کمرے کے اندر جبار تھا، نشے میں دھت، زینب پر چیخ رہا تھا، مر کیوں نہیں جاتی تو؟ بس کر دو، بس۔ زینب کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابرش کانپتے ہوئے دروازے سے لگ گئی۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، آنکھوں میں آنسو، جسم میں لرزہ۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، جبار باہر نکلا، گرتا پڑتا۔ ابرش پیچھے ہٹی، سانس روک کر، چھپ کر۔ جب سب خاموش ہوا، وہ اندر گئی۔ زینب فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ امی، امی۔ زینب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ ابرش، تم میری بیٹی ہو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ اگلی صبح زینب کی آنکھیں بند تھیں، سانس نہیں تھی، ہاتھ ٹھنڈے، لب ساکت۔ ابرش نے کبھی اتنا سناٹا محسوس نہیں کیا تھا۔ ابرش کے ہاتھوں میں ماں کی انگلیاں اب بھی تھیں، ٹھنڈی، ساکت اور بے جان۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ باہر شہناز کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے اندر موت ہی نہیں، معمول کی تھکن نے بسیرا کیا ہو۔ ابرش نے ماں کے چہرے کو چھوا۔ امی، امی، آنکھیں کھولے نا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن چیخ نہیں تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس دھیرے دھیرے ماں کے سینے سے لپٹ رہی تھی۔ جبار دروازے پر کھڑا رہا، کچھ لمحے خاموش دیکھتا رہا، پھر بولا، اٹھ، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ مر گئی، ختم ہو گئی، زندگی چلتی ہے، اور اب یہ لاش اٹھانی ہے۔ ابرش نے سر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا، نہ نفرت، صرف حیرت تھی۔ اتنی جلدی سب ختم ہو جاتا ہے؟ دادا سائیں کو خبر ملی تو وہ فوراً آئے۔ زینب کی میت حویلی واپس لائی گئی۔ سفید کفن میں لپٹی زینب، جس کے چہرے پر خاموشی نے آخری دفعہ سکون لکھ دیا تھا۔ ابرش ایک طرف بیٹھی لوگوں کی تعزیتی جملے سنتی رہی۔ بیچاری جوانی میں ہی چلی گئی۔
اچھی عورت تھی، خاموش مزاج اور صبر والی۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، کیا کر سکتے، لیکن کوئی اس چھوٹی سی لڑکی کے پاس نہ آیا جس نے اپنی ماں کو آخری سانس تک تھامے رکھا تھا۔ دفن کے بعد سب بکھر گیا۔ شہناز اب باقاعدہ مالکن بن چکی تھی اور ابرش صرف ایک سایہ۔ دادا سائی نے سب کو دوبارہ حویلی بلایا مگر زینب کی کمی کسی کو محسوس نہ ہوئی۔ ایک دن شہناز نے غصے سے ابرش کو دھکا دے کر کہا، یہ رونا بند کر، کب تک اپنی ماں کے مرنے کا نوحے کی ہمدردی کماتی رہے گی؟ ابرش نے کچھ نہ کہا، صرف اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا۔ کمرے کی دیوار پر ماں کی تصویر نہ تھی، یادیں تھیں، خاموش آنسو اور وہ سجدے جو اب صرف ایک پتھر کی طرح دل پر گرتے تھے۔ وہ اکثر رات کو جاگتی اور چپکے سے ماں کی باتیں یاد کرتی۔ ابرش کچھ بھی ہو سجدہ مت چھوڑنا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ مگر اب وہ صرف دیکھ رہا تھا، سن کسی کو نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آنکھوں میں قید رہتے ہیں، جو نہ روئے جاتے ہیں نہ سنبھالے، بس خاموشی سے جگر میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ابرش کے ہاتھ چھوٹے تھے لیکن جلتے توے پر روٹی پلٹنے کی مہارت اسے 6 سال کی عمر میں ہی سکھا دی گئی تھی۔ باورچی خانے کا دھواں، سوتیلی ماں کا تانا اور باپ کی بے رخی، یہ اس کے بچپن کا مکمل تعارف بن چکے تھے۔ دادا سائی نے سب کو واپس حویلی بلایا تو لگا شاید زندگی پھر سے کسی اور سمت جائے گی، مگر حویلی میں بھی وہی سانس گھونٹ دینے والا ماحول اسی کا منتظر تھا۔ شہناز اب گاؤں کی بہو بن چکی تھی اور وہ اپنی حیثیت جتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ کیا چیز ہے، روٹی یا جوتا؟ سیکھ کچھ ماں سے، خدا کی قسم وہ مر کے بھی کم عقل چھوڑ گئی تجھے۔ شہناز نے جلتی روٹی ابرش کی طرف اچھالی۔ ابرش نے ہاتھ بچایا مگر انگلی کا کنارہ جل گیا۔ ماں نے تو سکھایا تھا نرم بات کرنا، صبر کرنا۔ ابرش نے آنکھوں میں آنسو بھرے دل ہی دل میں سوچا، مگر کوئی صبر کو کمزوری کیوں سمجھتا ہے؟ حویلی میں سب کو لگتا تھا ابرش ضدی ہے، نافرمان ہے، کیونکہ شہناز نے یہی مشہور کر رکھا تھا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کام میں بھی نکمی، صرف ماں کی موت کو بہانہ بنا کر ہمدردیاں سمیٹتی ہے۔ ابرش خاموش رہتی، جو کہتی جھوٹ میں دب جاتی۔ ایک دن دادا سائی نے پوچھا، ابرش تو اسکول کیوں نہیں جاتی؟ شہناز فوراً بولی، سائیں اس نے خود ہی منع کیا ہے، کہتی ہے پڑھائی سے سر میں درد ہوتا ہے، کام کرنا چاہتی ہے، وہی بہتر ہے۔ ابرش نے نظریں جھکا لیں، سچ بولنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ اس کا دل اب سمجھنے لگا تھا، صبح سے شام تک جھاڑو، برتن جھاڑن، پانی بھرنا، جانوروں کو چارہ دینا، یہی زندگی تھی اب۔ اسکول بیگ، کتابیں، قلم، یہ سب کسی اور دنیا کی چیزیں لگتی تھیں۔ ایک دن بارش زوروں سے برس رہی تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ ابرش نے صحن میں ننگے پاؤں دوڑ کر پانی جمع ہونے سے پہلے نالی کھولی۔ بارش کی بوندیں اسے بھگاتی رہیں مگر شہناز کا چیخنا نہ رکا۔ کپڑے گیلے کر دیے، اوپر سے بیمار بھی پڑے گی، پھر مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا نا۔ ابرش نے کچھ نہیں کہا، اس کے اندر خاموشی اس حد تک پھیل چکی تھی کہ آواز کا گزر ممکن نہ رہا۔ شام کو اس نے چپکے سے جا کر وضو کیا، گیلی چادر اوڑھی اور نماز کے لیے مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ سجدے میں اس کا سکون تھا، وہ جب بھی اللہ سے باتیں کرتی تو اس کا دل ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ یا اللہ، بس مجھے اپنے قریب رکھ، میں کسی اور کے قریب نہیں جانا چاہتی۔ نماز کے بعد وہ ماں کے صندوق سے بچا کچھ کپڑا نکال کر سلائی کی کوشش کرنے لگی۔ کٹارے انگلی میں لگے مگر چہرے پر پھیلی بار ایک خاموش سی مسکراہٹ آئی۔ اسے کچھ سیکھنا تھا، کچھ اپنا بنانا تھا۔ ایک دن شہناز نے اس کا کام چیک کیا، کمرے میں آتے ہی چپل سیدھی اس کی کمر پر ماری۔ یہ سلی ہوئی قمیض ہے؟ ابرش گر گئی مگر چیخی نہیں، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو شہناز کو چبھنے لگے۔ یہ رونا بند کر، کسی کو ترس نہیں آئے گا تجھ پر، سب جانتے ہیں کہ تو نکمی ہے۔ ابرش نے آہستہ سے کہا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، صرف سیکھنا۔ شہناز نے ٹھٹا مارا، ہنر اس کو سکھایا جاتا ہے جس میں کچھ ہو، تو بس بوجھ ہے اپنے باپ پر، مجھ پر، بلکہ پورے خاندان پر۔ باپ؟ وہ کب کا لا تعلق ہو چکا تھا، گھر میں ہونے اور نہ ہونے میں فرق نہ رہا تھا۔ ابرش دن بدن خاموش، بے آواز اور بے وجود ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نے نہ اس کے کپڑوں کی خستگی دیکھی، نہ ہاتھوں کے کھردراپن، کسی نے نہ دل کا بوجھ سمجھا، نہ آنکھوں کی ویرانی۔ لیکن وہ اندر سے کمزور نہ ہوئی۔ ماں کی سکھائی ہوئی دعا، نماز کی تربیت اور خاموشی کا ہنر اسے مضبوط کر رہے تھے۔ اکثر رات کو وہ چپکے سے آنگن میں چلی جاتی، آسمان دیکھتی اور ماں کو یاد کرتی۔ امی،
آپ نے کہا تھا اللہ دیکھتا ہے، سب سنتا ہے، تو پھر وہ کیوں خاموش ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا، مگر وہ سوال بار بار دہراتی۔ وہ اب 7 سال کی ہونے کو تھی، بچپن کا وہ نرم اور رنگین پردہ جو اور بچوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے بہت پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے خواب، اس کی خواہشات، اس کی ہنسی، سب اس قید خانے کے کسی گوشے میں دفن ہو چکی تھی جہاں بچپن کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ابرش کے ہاتھوں میں ابھی بھی جلنے کا نشان باقی تھا۔ وہ روزانہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے کام کرتی، مگر کوئی نہیں دیکھتا۔ سوتیلی ماں کا رویہ روز بروز مزید تلخ ہوتا جا رہا تھا، اور اب تو ایک اور رشتہ اس کی زندگی میں آ گیا۔ شہناز ماں بن چکی تھی، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر جب حویلی میں پہنچی تو سب نے مبارکباد دی۔ دادا سائی نے بھی چھوٹے سے خاموش دل سے خوشی کا اظہار کیا، گو وہ اب جبار سے دل سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ لیکن نواسی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو خون کے تلخ دھاروں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ شہناز کے کمرے میں رونق تھی، مہمان، مٹھائیاں، باتیں اور قہقہے۔ ابرش دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ حسد تھا اور نہ ہی حسرت، بس ایک عجیب سا خالی نگاہ، جسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابرش، شہناز کی آواز تیز اور نخوت بھری تھی، چائے لے کر آ، اور ہاں، کپڑے بھی دھونا ہے آج، دوپہر سے پہلے۔ ابرش نے سر ہلایا، چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ چھوٹی بچی کی پیدائش کے بعد سارا گھر شہناز کے گرد ہی گھوم رہا تھا اور ابرش مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ امی، مجھے بھی گڑیا چاہیے، ننھی بچی کی آواز گونجی جو اب بولنا سیکھ رہی تھی۔ ملے گی میری جان، تو میری شہزادی ہے، شہناز نے پیار سے کہا۔ ابرش نے وہ منظر دیکھا، آنکھوں کے کونے نم ہو گئے، لیکن اس نے پھر بھی دل کو سنبھالا۔ وہ تو اب عادی ہو چکی تھی، باپ کے خاموش سائے کی، شہناز کی آوازوں کے تیوروں کی، اور بے توجہی کی جو اسے ہر جگہ سے ہی ملتی تھی۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھ کر پانی بھر رہی تھی کہ ننھی بہن اچھلتی کودتی آئی اور اس کے کپڑوں پر کیچڑ اچھال دیا۔ ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں تو کھیل رہی تھی، وہ ہنسی۔ ابرش نے کپڑے دھونا شروع کیا۔ اسی وقت شہناز آ گئی۔ کیوں چلا رہی ہو بچی پر؟ تو کون ہوتی ہے کچھ کہنے والی؟ ماں ہے وہ اس کی، زبان بند رکھ، سمجھ آئی؟ ابرش نے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو تیزی سے صاف کیا اور ہاتھ کی رفتار تیز کر دی۔ باپ اب بھی وہیں تھا، خاموش، لا تعلق۔ کبھی کبھار کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آتا، بچوں کی طرح بن ٹھن کر جاتا اور حویلی کے اندر کوئی تبدیلی نہ لاتا۔ ابرش اکثر راتوں کو جاگتی، مصلے پر بیٹھتی اور دعائیں مانگتی۔ یا اللہ، مجھے برداشت دے، مجھے آپ کی طرف سے جو تکلیفیں ملی ہیں ان میں کوئی مصلحت ہی ہوگی، مگر میرا دل اب تھک گیا ہے۔ نماز اس کا واحد سہارا تھی اور وہی اس کا وہ دروازہ تھا جو اس دنیا سے کہیں باہر کھلتا تھا۔ بہن بڑی ہونے لگی، اس کی فرمائشیں بھی، کبھی نیا کپڑا، کبھی میٹھا، کبھی رنگ برنگی چوڑیاں۔ شہناز ہر بار اسے گود میں لے کر کہتی، تو ہی تو میری خوشی ہے۔ ابرش ایک ہی کونے میں بیٹھی اپنی کٹی انگلی پر مرہم لگا رہی ہوتی، خاموش، سہمی ہوئی۔ اسکول، وہ تو ایک خواب تھا جیسے۔ وہ دن کی روشنی میں نہیں دیکھتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں جب اسکول جاتی ہوئی نظر آتی تو وہ درخت کے پیچھے سے انہیں دیکھتی، کبھی سوچتی اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا میں بھی ان کے ساتھ جا سکتی تھی۔ ایک دن دادا سائی نے پوچھا، ابرش کچھ چاہیے تجھے؟ وہ رک گئی۔ لمحے بھر کو لگا جیسے کوئی اس کا درد سمجھنے والا ہے، مگر پھر فوراً بولی، نہیں دادا سائی، سب کچھ ہے میرے پاس، نماز پڑھتی ہوں جی۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی آئی۔ بس بیٹا، اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، باقی دنیا تو صرف دھوکہ ہے۔ یہ الفاظ اس نے دل میں اتار لیے۔ دنیا اگر دھوکہ ہے تو وہ اپنے سچ کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے، وہ چپکے سے صحن میں گئی۔ آسمان پر چاند پورا نکلا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کو میری یاد آتی ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کیسے رہتی ہوں؟ ہوا نے ہلکی سی سرگوشی کی، جیسے جواب دیا، اور اس رات ابرش کے دل میں دبی چیخ تھوڑا سا باہر آئی۔ ایک آنسو گرا، زمین نے وہ آنسو جذب کیا، جیسے کسی عہد کا گواہ بن گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب خود ہی اپنی ڈھال بننا ہے، اپنی دعا، اپنی امید، کیونکہ یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اور بچپن، وہ تو کب کا دل میں دفن ہو چکا تھا، ایک سناٹے کے ساتھ۔ ابرش اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ وقت نے اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں کی تھی،
مگر قدرت نے اسے ایک ایسی خوبصورتی سے نواز دیا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو پلکیں جھپکنے پر مجبور کر دیتی۔ گندمی رنگ بڑے سادہ آنکھوں والے چہرے پر خاموشی کی مہر تھی۔ وہ چپ رہتی مگر اس کی آنکھیں ساری کہانی سنا دیتی تھیں۔ حویلی کے باہر سے جب لڑکے گزرتے، اس کی جھکی نظریں، دوپٹے کا انداز اور بے ساختہ معصومیت انہیں اپنی طرف کھینچتی، مگر یہ کشش اس کے لیے خوشی نہیں، ایک نئی اذیت لے کر آئی تھی۔ یہ کس انداز سے چلتی ہے جیسے ساری دنیا کی نظریں اسی پر ہوں۔ شہناز نے ایک دن کچن میں زور سے کہا، جان بوجھ کر اتنی آواز میں کہ ابرش سن سکے۔ چھوٹی بہن جو اب 13 سال کی ہو چکی تھی ہنستے ہوئے بولی، امی سب لڑکے سے گھورتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ ابرش نے چپ چاپ پانی کا جگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ عادی تھی مگر دل اب بھی زخمی ہو جاتا تھا۔ ہر بات جو وہ نہیں کرتی تھی اس کا الزام اسی کے سر آتا تھا۔ ایک دن جب وہ حویلی کے پیچھے والے باغیچے سے لکڑیاں اٹھا کر واپس آ رہی تھی، جبار وہاں پر کھڑا تھا، آنکھوں میں اجنبیت اور چہرے پر وہی سرد جذبات۔ اس نے بیٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے پہلی بار اسے ایک عورت کی نظر سے جانچا ہو۔ کیا پہن رکھا ہے تو نے؟ گھر کے اندر یہ حلیہ؟ اس نے گھور کر کہا۔ ابرش چونکی، اس نے تو ہمیشہ دوپٹہ لیا، ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکایا، کبھی کسی کو جواب تک نہ دیا۔ بابا، یہ وہی قمیض ہے جو امی نے میرے لیے چھوٹی عمر میں سی تھی، اب تنگ ہو گئی ہے۔ جبار نے طنزیہ ہنسی، تو کیا اب تیرے لیے الگ سے پوشاک آئے گی؟ ہمارے سر پر خزانہ لگ گئی ہے کیا؟ ابرش چپ رہی مگر اندر ایک کانپتی ہوئی لرزش محسوس ہوئی۔ باپ کے انداز میں آج ایک الگ زہر تھا جسے وہ پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی رات شہناز نے کام کے دوران چھری کی نوک اس کی ہتھیلی پر ماری۔ ہوش میں رہ، تیرا حسن تیرے لیے زحمت بننے والا ہے۔ جو گھر میں بیٹھ کر نظریں جھکانا نہیں جانتی وہ زمانے میں خود کو کیسے بچائیں گی؟ ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہے بغیر اندر جذب ہو گئے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی خاموشی بھی شور بن گئی ہے، ایسا شور جو دوسروں کے دل میں کانٹے بن کر چپ رہا ہے۔ دادا سائی نے کبھی اس کے حسن یا حالت پر کوئی بات نہ کی، لیکن اس کے نوکر، مہمان یا حویلی میں آنے والے مرد اکثر ابرش کو نظریں چرا کر دیکھتے۔ اسے یہ سب نفرت انگیز لگتا مگر اس کا وجود خود اس پر بھی بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ تنہا بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی کہ چھوٹی بہن نے ہنستے ہوئے کہا، شاید تو خود کو ہیروئن سمجھتی ہے نا؟ سب کی آنکھیں تجھ پر نہیں، تو خود آنکھیں چراتی ہے۔ ابرش نے سادگی سے کہا، میں تو بس جی رہی ہوں، کسی کی آنکھیں میرے اختیار میں نہیں۔ شہناز نے بات سن لی، زور سے تالی بجائی۔ واہ کیا بات ہے، جواب دینا بھی آ گیا، اب زبان بھی چلنے لگی ہے۔ ابرش نے جھک کر سلائی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کا خاموش رہنا بھی جرم ہے اور بولنا تو گناہ کبیرہ۔ اکثر رات کو وہ صحن میں نکلتی، آسمان کو تکتی اور خود سے سوال کرتی، یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا جب ہر رشتہ میری صورت سے جلنے لگے؟ اسے کبھی کسی نے کھل کر محبت نہیں دی، ماں کے بعد نہ کسی نے گلے لگایا، نہ سر پر ہاتھ رکھا۔ دل ایک سنسان ویرانے جیسا ہو گیا تھا جہاں سجدے ہی پانی کی بوند تھے۔ نماز اس کا سکون تھا اور ہر اذان پر وہ کمرے سے باہر نکلتی، وضو کرتی اور چپ چاپ اللہ کے حضور بیٹھ جاتی۔ شاید وہاں کوئی اس کا دکھ سنتا ہو، شاید وہاں کوئی اس کی خاموشی کا مطلب سمجھتا ہو۔ ایک دن جب وہ مسجد کے صحن سے لوٹی تو شہناز نے تیکھے لہجے میں کہا، یہ روز روز کا مسجد جانا بند کر، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ ابرش نے حیرانی سے پوچھا، نماز بھی اب غلط ہے؟ جب تیری شکل پر گناہ لکھا ہو تو نیکی بھی تماشا بن جاتی ہے۔ شہناز کا طنز بجلی کی طرح گرا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ اب تو آئینہ بھی اسے اپنا عکس دکھانے سے کتراتا تھا۔ وہ کسی سے نہیں کہتی تھی مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا، ایسا طوفان جو برسوں سے دبا ہوا تھا لیکن اب سینے میں شور کرنے لگا تھا، خاموشی کا شور۔ ابرش کو خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے بدلنے لگا۔ شہناز کی زبان میں کچھ نرمی آ گئی، چھوٹی بہن بھی طنز کے بجائے کبھی کبھار مسکرا کر بات کر لیتی تھی، حتیٰ کہ باپ جو برسوں سے صرف خاموش سایہ بنا رہا، ایک دن ناشتے کے وقت اس سے پوچھ بیٹھا، چائے پیو گی؟ وہ چونکی، نظریں جھکا لیں، جی بنا لیتی ہوں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے بنواؤں؟ شہناز نے تب بھی کچھ نہ کہا، صرف مسکرا دی۔ ابرش نے اسے لمحے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس گھر میں اس کے وجود کی اہمیت کبھی نہیں رہی وہاں اچانک نرمی، توجہ اور کبھی کبھار تعریفیں، یہ سب اسے کسی اور ہی کھیل کا حصہ لگنے لگا۔
ایک دن دادا سائی نے اسے پاس بلایا۔ ان کی کمر پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں کی روشنی اب بھی ویسی ہی تھی جیسے دل کا ہر حال جان لیتی ہو۔ ابرش بیٹا، اب تو جوان ہو گئی ہے۔ ابرش نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دیں۔ یہ جملہ اس کے لیے ایسا تھا جیسے زمین لمحے بھر کو رک گئی ہو۔ وہ بالکل خاموش، ساکت، کچھ نہ سمجھتے ہوئے کھڑی رہی۔ دادا سائی نے آہستگی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ صدام حسین میرا نواسا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت، باوقار اور سب سے بڑھ کر ہمارا خون ہے۔ ہم نے تم دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ابرش کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ دادا سائی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو خوش ہے نا؟ ابرش نے صرف اتنا کہا، جی دادا سائی، مگر دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا۔ ایک طرف برسوں سے دبی امید سر اٹھا رہی تھی کہ شاید اب سب بدل جائے گا، اور دوسری طرف وہ سوال جو اندر ہی اندر جنم لیتا جا رہا تھا، کیا یہ نرمی، یہ محبت صرف اس شادی کا شاخسانہ ہے؟ شہناز نے اگلی صبح اسے مہندی لگوانے کے لیے خود تیار کیا، بال سنوارے، ہاتھوں میں ہری چوڑیاں پہنائیں اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ دیکھ کیا لگ رہی ہے تو، صدام تو دیکھے گا تو دل ہی ہار بیٹھے گا۔ ابرش نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ برسوں بعد وہ چہرہ جو کبھی صرف تانے سنتا تھا، آج اس پر محبت کی تہمت لگ رہی تھی۔ وہ الجھ گئی، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً ہی دب گئی۔ چھوٹی بہن کمرے میں آئی اور پہلی بار خوش دلی سے بولی، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو باجی۔ ابرش نے نظریں چرائیں۔ شکریہ۔ باپ نے نکاح سے ایک دن پہلے اسے کہا، بیٹا تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، صدام تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ وہی باپ تھا جو برسوں تک اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر دل میں ایک چوٹ سی اٹھی، جیسے کسی نے کہا ہو، تجارت کے بدلے تھوڑا سا پیار بھی بیچ دیا گیا ہے۔ رخصتی کا دن آیا۔ مہمانوں کی چہل پہل، گلاب کی خوشبو اور مٹھائی کی مہک نے پورا گھر مہکایا ہوا تھا۔ دلہن بنی ابرش خاموش، نرم اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو ہمیشہ سے اس کا حوالہ رہی۔ آج بھی وہ جانتی تھی اسے کیا ملے گا، کیسا شوہر ہوگا، کچھ نہیں پتا، مگر اسے یقین تھا کہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ رات کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، فرش پر پھولوں کی لڑیاں گری ہوئی تھیں، اور دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں رات کا سکوت ایسا تھا جیسے ہر دیوار سانس روک کر کھڑی ہو۔ ابرش سرخ جوڑے میں سجی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں تھی، چوڑیوں کی کھنک میں گھبراہٹ چھپی تھی۔ وہ ایک ایک لمحہ گن رہی تھی، شادی کا ہنگامہ، مہمانوں کی رخصتی اور سب کے چہروں پر خوشی کی وہ مسکراہٹیں، لیکن اس کے اندر کچھ بھی پرسکون نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا بے چین کیوں ہے، سانسیں بوجھل کیوں ہو رہی ہیں، دعا مانگتے ہاتھ بار بار کانپ کیوں رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہے، مگر وہ یہ غلطی کیا شکل اختیار کرے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا۔ اندر آنے والا وہی شخص تھا جسے سب نے صدام حسین کہا تھا، لیکن جو شخص اب کمرے میں آیا تھا اس کی حرکت کسی بالغ، سمجھدار، شائستہ مرد کی نہیں تھی۔ ہیلو بہو، میں آ گیا، اس نے ہنستے ہوئے بازو پھیلائے۔ ابرش کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، وہ سہمی، ساکت، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ صدام فرش پر بچھے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر سونگھنے لگا اور پھر انہیں اوپر اچھالتے ہوئے بے ترتیبی سے ہنسنے لگا۔ کتنے پھول، واہ تم بھی پھول ہونا، تم چلتی ہو یا بولتی ہو؟ ابرش نے کانپتی آواز میں کہا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ہنسا، ایک زوردار بے ربط ہنسی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی میری عقل کھیلنے لگتی ہے، جیسے آج تو خوشی کا دن ہے نا؟ ابرش نے پیچھے ہٹتے ہوئے بستر کا کونا تھاما۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ صدام نے بھاگ کر کمرے کی کھڑکی کھولی، پردے کو گھما کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو سپر ہیرو سمجھنے لگا۔ میں اڑ سکتا ہوں، دیکھو میں اڑوں گا۔ ابرش کا دل دھڑکنے لگا تیزی سے، جیسے سانسیں کم پڑ رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، آواز تک نہیں نکلی۔ دل کا شور باہر آتا تو شاید وہ چیختی، مگر کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ دروازے پر باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ شہناز تھی جو بس ہلکا سا دروازہ کھول کر جھانکی، اطمینان سے دیکھا اور بند کر کے چلی گئی۔ ابرش نے صدام سے کہا، کیا آپ واقعی بیمار ہیں یا یہ سب کچھ بیمار؟ نہیں تو میں تو بس کبھی کبھی تھوڑا ہنس دیتا ہوں، کبھی تھوڑا رو لیتا ہوں، بس اتنا ہی۔ ابرش نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔
لمحے جو خوشیوں کے ہونے چاہیے تھے اب قید کا کمرہ بن چکے تھے۔ رات ڈھلنے لگی، صدام فرش پر بیٹھا کھلونوں کی طرح چمچ، کنگھی، تکیا لے کر کھیلتا رہا، کبھی ہنستا، کبھی گنگناتا، کبھی ابرش کی طرف دیکھ کر زور سے تالیاں بجاتا۔ ابرش نے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھا، دوپٹہ درست کیا اور خاموشی سے بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں سے ہوتے ہوئے مہندی والے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ امی اگر آپ ہوتی تو کیا یہ سب دیکھ سکتی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر الفاظ ہونٹوں پر نہیں آ سکے۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل خاموشی چھا گئی۔ صدام بستر پر لیٹ چکا تھا مگر نیند میں بھی بڑبڑا رہا تھا۔ میں نہیں جانا امریکہ، مجھے امی کے پاس رہنا ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ابرش نے وہ جملے سنے اور آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بھی معصوم بچوں جیسا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس معصومیت میں کہیں ایک چیخ چھپی تھی، ایک راز، ایک زخم، جیسے کسی نے کبھی کھولا ہی نہ ہو۔ وہ بستر سے اٹھی، کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، خود کو لپیٹ کر، گھٹنوں میں سر دے کر، بالکل ساکت۔ ساری رات یوں ہی گزری، کوئی چیخ نہیں، کوئی فریاد نہیں، بس آنکھوں میں بہتے آنسو اور دل میں ایک کرب جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکا۔ صبح کی اذان کی آواز آئی، وہ اٹھی، وضو کیا اور سجدے میں جا بیٹھی۔ یا اللہ، یہ سب کیوں؟ میں نے تو صرف صبر کیا، تیری رضا میں رہی، پھر یہ سزا کیوں؟ وہ خاموش سجدے میں لرزتی رہی۔ کمرے میں صبح کی روشنی آنے لگی، لیکن ابرش کی آنکھوں میں رات ابھی باقی تھی۔ خواب ٹوٹ چکے تھے اور ان کے کانچ کے ذرات دل میں چبھ رہے تھے۔ سہاگ رات کا وہ لمحہ جو کسی بھی لڑکی کی زندگی کا خواب ہوتا ہے، ابرش کے لیے ایسا سچ بن چکا تھا جو نہ بدلا جا سکتا تھا اور نہ بھلایا جا سکتا تھا۔ ابرش صبح کی روشنی میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سہاگ رات گزر چکی تھی، لیکن دل میں جو اندھیرا اترا تھا وہ روشنی سے نہیں مٹ رہا تھا۔ وہ بستر کے کونے میں بیٹھی صدام کو دیکھ رہی تھی، جو زمین پر لیٹا ہوا بچوں کی طرح سوتے میں بڑبڑا رہا تھا۔ امی، میں نے نہیں کھانا پھینکا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابرش سہمے ہوئے انداز میں نظریں ہٹائیں۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ انسان واقعی معصوم بچہ ہے یا کچھ اور، کوئی ایسا جو اندر سے کسی اور ہی شخصیت کا عکس رکھتا ہے۔ دن چڑھنے کے ساتھ صدام جاگا، آنکھیں ملتے ہوئے ابرش کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم یہاں ہو؟ تم میری بیوی ہو نا؟ ابرش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر پلنگ پر آ بیٹھا۔ مجھے نہلاؤ گی؟ ابرش چونکی۔ کیا؟ امی کہتی ہیں بیوی شوہر کو نہلائے تو محبت بڑھتی ہے، صدام نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ ابرش نے سنا لیکن جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے تولیہ لے کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ دل اندر سے کپ کپ آ رہا تھا، مگر چہرے پر وہی پرانی ضبط کی چادر تھی۔ باتھ روم کے اندر صدام ایک جگہ کھڑا رہا۔ ابرش نے پانی کا جگ بھرا اور اس پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ صدام نے آنکھیں بند کر لی، جیسے موسم کا لطف لے رہا ہو۔ تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ابرش کا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے دوبارہ جگ اٹھایا اور پانی بہایا۔ اچانک صدام نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں اب وہ بچوں والی سادگی نہیں تھی، کچھ اور تھا، ایک عجیب سی چمک، جیسے وہ ایک روپ میں ہو۔ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارا دوپٹہ کیوں بھیگ گیا؟ اس نے پانی میں بھیگے کپڑے کی طرف دیکھا اور لبوں سے مسکراہٹ آ گئی۔ ابرش نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر صدام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، ابھی نہ جاؤ، تم اچھی لگ رہی ہو، چھوڑیں، میں باہر جا رہی ہوں، ابرش نے سخت لہجے میں کہا، جو اس نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے لیے استعمال کیا تھا۔ صدام نے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک ابھی باقی تھی۔ ابرش باہر نکلی، دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی قمیض بدلی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس پر ایک انجانا سا خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کو صدام صحن میں بیٹھا تھا، بچوں کے کارٹونز دیکھ رہا تھا۔ ابرش نے کھانا لا کر رکھا، وہ چپ چاپ نیچے بیٹھ گئی، مگر صدام کی نظریں بار بار اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جاتی تھیں۔ تمہارے ناخن بہت خوبصورت ہیں، یہ رنگ تم نے خود لگایا ہے؟ ابرش نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، شادی کی رات شہناز نے لگایا تھا۔ صدام ہنسا۔ شہناز خالہ کو رنگین چیزیں پسند ہیں، پر تمہاری سادگی الگ ہے۔ اس کا لہجہ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ اب بچوں کی طرح باتیں نہیں کر رہا تھا، نہ ہی بے ربط ہنسی، نہ ہی ضد۔ یہ سب ابرش کو الجھا رہا تھا۔ رات کو ابرش کمرے میں داخل ہوئی تو صدام پہلے سے بستر پر لیٹا تھا۔ اس نے ابرش کو دیکھتے ہی کہا، آج تم میرے قریب بیٹھو، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ ابرش رک گئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ یہی کہ تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو، کسی بات کا جواب نہیں دیتی؟ کیا تمہیں میری معصومیت پر شک ہے یا میرے رویے سے ڈرتی ہو؟ ابرش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ صدام نے دوبارہ کہا، میں پاگل نہیں ہوں، بس سب نے مجھے یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔
وہ سن ہو گئی، پھر ایک پل میں وہی بچہ بن گیا۔ ہاتھ جوڑ کر بیٹھا، اب چلو مجھے لوری سناؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ابرش پلٹ گئی، آنکھوں میں خوف اور الجھن، دل میں سوال۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک انسان جو کبھی بچہ بن جاتا، کبھی مکمل مرد، کبھی نرم، کبھی جھٹ سے بدلا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خاموشی مزید زہر بننے لگی ہے۔ صدام کی حرکات، نظریں، لہجے، ان میں کچھ ایسا چھپا تھا جو لفظوں میں نہیں آتا لیکن دل تک اتر جاتا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دے کر، جیسے خود کو سمیٹنا چاہتی ہو، اور دل میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یہ خونی قربت ہے جو چھونے سے پہلے ہی کاٹنے لگی ہے۔ کمرے کی فضا کئی دنوں سے بوجھل تھی، ابرش کے وجود پر ایک نامعلوم سا دباؤ سایہ کیے ہوئے تھا۔ صدام کے رویے میں عجیب اتار چڑھاؤ آ رہا تھا، کبھی بچوں کی طرح ضد تو کبھی لمحوں میں بدلتا ہوا ایک خاموش درندہ۔ اور ابرش، وہ ہر دن ہر رات اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ اس روز وہ دن کچھ زیادہ ہی تھکا دینے والا تھا۔ صبح سے کام میں جٹی رہی، دوپہر میں شہناز کی تانا زنی، شام کو صدام کی ضد کہ کھانا صرف وہی کھلائے گی، اور اب رات ہو چکی تھی۔ ابرش بستر کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے، دل میں کچھ سجدوں کی طاقت سمیٹے۔ دروازہ بند ہوا، صدام اندر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، نہ بچوں والی کوئی معصومیت۔ آنکھیں سرخ تھیں جیسے کئی راتوں کو جاگ یا اندر کا کوئی جنون ہو۔ ابرش، اس نے آہستہ سے پکارا، لیکن لہجہ بدلا ہوا تھا۔ ابرش نے چونک کر اسے دیکھا، وہ چند قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ صدام نے ایک قدم اور بڑھایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، قریب آؤ۔ ابرش نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ وقت بات کا نہیں، آپ سو جائیں، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ ہنسا، اور یہ ہنسی اس کی کوئی بھی پہلے سنی ہنسی سے مختلف تھی۔ تھکا ہوا ہوں، ہاں بہت، تمہاری نظروں سے، تمہاری خاموشی سے، اور تمہارے بچنے سے۔ ابرش اٹھنے لگی تو صدام نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، آج تم سنو گی اور سہو گی۔ ابرش کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ صدام نے اس کا بازو زور سے کھینچا اور وہ لڑکھڑا گئی، بستر پر گری۔ صدام اس پر جھکا، اس کے چہرے سے دوپٹہ سرک گیا۔ ابرش نے فوراً چیخنے کی کوشش کی، لیکن صدام نے اس کے ہاتھ سے منہ دبا دیا۔ چیخوں کی تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ابرش نے آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، اس کے جسم پر خوف کی لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر صدام کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لمحوں میں سانسیں الجھنے لگیں، چیخیں اندر ہی اندر دب گئیں۔ پھر اچانک دروازے کے باہر کو چاہٹ ہوئی، صدام کی توجہ بٹی۔ ابرش کو موقع ملا، اس نے زور سے دھکا دیا اور خود کو الگ کیا۔ بستر سے اٹھتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، کانپتی آواز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صدام نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، پھر پلٹ کر کہا، کیوں؟ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں نا؟ ابرش خاموش رہی، سانسیں دھمکنے کی طرح چل رہی تھی۔ صدام نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ جملہ زلزلے کی طرح ابرش کے اندر دھماکہ کر گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ سن لیا تم نے؟ ہاں، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سب ایک کھیل ہے، ایک ڈھونگ ہے، ایک مجبوری۔ ابرش کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس رک گئی، وہ پلٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا مطلب؟ صدام آہستہ سے آگے آیا۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں تمہاری شادی مجھ سے زبردستی ہوئی ہے۔ میرے نانا کا حکم تھا، امریکہ میں میری زندگی تھی، خواب تھے، دوست تھے، لیکن انہوں نے مجھے بلوا کر یہاں قید کر دیا، اور جب میں نے مخالفت کی تو کہا شادی ہی کرنی پڑے گی۔ ابرش کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تو آپ نے پاگل پن کا ڈرامہ کیوں کیا؟ صدام نے گہری سانس لی، تاکہ میں اس رشتے سے بچ سکوں، لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، تمہاری آنکھیں، تمہاری خاموشی، تمہاری سادگی، سب کچھ مجھے روکنے لگا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو یہ سب کھیل تھا؟ میری سہاگرات، میری چیخیں، میری دعائیں، سب تماشا تھا؟ نہیں، صدام چیخا، یہ سب میری الجھن تھی، میں خود کو روک نہیں پایا۔ مجھے لگا شاید تم بھی ایک بہانے ہو، ایک قید جیسا رشتہ، لیکن تم کچھ اور نکلی۔ تم نے مجھ میں وہ سب جگا دیا جو میں چھپا چکا تھا۔ ابرش نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا۔ آپ نے میری روح زخمی کی ہے۔ جو رشتہ جھوٹ سے شروع ہو وہ کبھی سچ کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ صدام خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں گزرے جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر وہ دھیرے سے بولا، تمہارے سامنے اب سچ ہے، چاہو تو چلی جاؤ یا چاہو تو مجھے ایک موقع دو۔ ابرش نے آنکھیں بند کی، وہ سب کچھ توڑ دینے کو تیار تھی، لیکن آج جو پردہ ہٹا تھا اس کے پیچھے کا سچ خالی نہ تھا، وہ صدمے میں تھی، زخمی تھی۔
اور شاید پہلی بار کچھ سمجھنے کی کوشش میں بھی تھی۔ پردہ ہٹ چکا تھا، فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابرش کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، دوپٹے میں چہرہ چھپائے، خاموش، ساکت۔ صدام فرش پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا، مگر اندر ایک سمندر تھا جس میں کئی سوال، کئی شکوے ڈوبے ہوئے تھے۔ خاموشی کا وقفہ صدام نے توڑا، اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی بے چینی جو رات کے کسی تھکے ہوئے مسافر کی ہوتی ہے۔ ابرش، مجھے اپنی پوری بات مکمل تو کرنے دو۔ میں تمہارے سامنے سچ رکھنا چاہتا ہوں، شاید دیر ہو گئی ہے لیکن اب اور کچھ چھپانا بزدلی ہوگی۔ ابرش نے سر تھوڑا سا اٹھایا، چہرہ اب بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ صدام نے دھیرے سے کہا، میں امریکہ میں رہتا تھا، میری زندگی وہاں تھی، دوست، پڑھائی، فریڈم۔ نانا کا ہر حکم میری ماں تک آتا اور ماں اس حکم کو حرف آخر سمجھتی۔ میں نے شادی سے انکار کیا تو مجھے کہا گیا کہ اگر واپس نہ آیا تو جائیداد، تعلق سب ختم۔ ابرش نے آنکھیں جھکائے پوچھا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پاگل بن جاؤ؟ صدام ہولے سے مسکرایا، ایک دکھ بھری مسکراہٹ۔ ہاں، یہ میرا بچاؤ تھا۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر کار ایکسیڈنٹ کا جھوٹا واقعہ بنایا اور دماغی کمزوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ ماں کو راضی کیا کہ اگر پاگل بن گیا ہوں تو اب شادی ناممکن ہے۔ نانا کو بہانہ دے کر خود کو محفوظ کیا۔ ابرش حیرت سے اسے تکتی رہی، وہ اب صاف ترتیب وار بول رہا تھا، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں، کوئی الجھن نہیں، جیسے پردہ گرنے کے بعد اصل کردار سامنے آ گیا ہو۔ پھر جب میں حویلی پہنچا اور تمہیں پہلی بار دیکھا، صدام نے سانس روکی، تمہاری آنکھیں وہ خاموش دعا جیسی تھی، تمہارا چہرہ جیسے سارا درد وہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ مجھے لگا تم بھی ایک قید ہو، لیکن تم تو مختلف تھی۔ ابرش نے دھیرے سے کہا، تو آپ نے پاگل پن جاری رکھا؟ ہاں، کیونکہ اس وقت تک میں خود میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری موجودگی میری ذات میں کیا بدل رہی۔ مجھے لگا یہ وقتی کشش ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں تمہارے قریب آ کر بھی خود کو تم سے کمزور محسوس کرنے لگا۔ تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، تمہارا سجدہ، سب میرے لیے نیا تھا۔ صدام نے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی بھاری بوجھ دل سے اتار رہا ہو۔ مجھے شرم آتی تھی، خود کو مرد کہنے میں بھی ڈر لگتا تھا جب تمہاری آنکھوں میں اپنے جھوٹ کی پرچھائیاں دیکھتا۔ ابرش کا دل دھڑک رہا تھا، وہ سن رہی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم اب لفظوں سے دھویا جا رہا ہو۔ میں نے کئی بار سوچا سب کچھ بتا دوں، لیکن ڈر تھا تمہیں کھو دوں گا، تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، اور میں جانتا تھا کہ تم صرف برداشت نہیں کرتی، تم خود کو ختم کر دیتی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صدیوں کا معلوم ہوتا تھا۔ میں مزید کچھ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی گہری ہو چکی تھی، وہ پہلی بار اس مرد کو سن رہی تھی جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ صدام نے آہستہ سے کہا، جب میں نے وہ سب کیا، وہ زبردستی، میں خود کو روک نہیں پایا۔ مجھے لگا شاید یہ لمحہ مجھے سچ بولنے پر مجبور کرے گا، اور وہی ہوا۔ تمہاری چیخ، تمہاری آنکھیں، تمہارا ٹوٹا ہوا چہرہ میرے سچ کا آئینہ بن گیا۔ ابرش نے نظریں اٹھائیں، اور اب میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابرش خاموش رہی، جیسے سننے کو تیار ہو۔ ابرش، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، وہ محبت جو شروع تو نظر سے ہوئی لیکن مکمل دل کی خاموشی سے ہوئی، جو تمہاری خاموشی کو زبان سمجھتی ہے، جو تمہارے سجدے سے حسد کرتی ہے۔ ابرش کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جو لپک کر اس کی ہتھیلی پر گرا۔ محبت، اس نے دھیرے سے کہا جیسے یہ لفظ اس کے لیے اجنبی ہو۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں زخمی کیا، لیکن اب جو بچا ہے، اگر تم اسے اپنا سچ سمجھ سکو تو میں تمہارے ساتھ پوری سچائی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ابرش کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اندر ایک ہلکا سا طوفان تھا۔ سچ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، محبت نے پہلا ہاتھ بڑھایا تھا، اور وہ جو برسوں سے خود کو مٹی سمجھتی رہی پہلی بار دل کے راز کو سن رہی تھی۔ صدام اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے تک گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا، سوچ لو، کل ہم اس گھر سے جا سکتے ہیں، لیکن صرف اگر تم چاہو۔ دروازہ بند ہوا، ابرش کا دل پہلی بار دھڑکنے لگا تھا، نہ ڈر سے نہ دکھ سے، شاید صرف اس راز کی گونج سے جو صرف دل تک پہنچا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، صبح کا وقت تھا، لیکن ابرش کی آنکھوں میں رات اب بھی باقی تھی۔ وہ صدام کی باتیں، اس کا سچ، اور اس کے لبوں سے نکلا محبت کا اعتراف بار بار دل میں دہرا رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، جو تمہاری خاموشی کو زبان سمجھتی ہے،
یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے اندر ابرش کے لیے وہ سب کچھ تھا جو کبھی کسی نے نہ دیا تھا۔ عزت، مقام، چاہت۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ صرف زندگی کا نہیں، اس کی پہچان کا بھی تھا۔ اگر وہ رکی تو پھر وہی قید، وہی تانے، وہی درندہ سماج۔ اگر چل پڑی تو ممکن ہے کوئی نئی راہ نکل آئے۔ صبح صدام دوبارہ دروازے پر آیا، نظریں جھکی، لہجہ نرم۔ اگر تم تیار ہو تو ہم آج نکل سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف۔ ابرش نے صرف ایک جملہ کہا، چاہوں گی کہ اب کوئی اور فیصلہ میرے لیے نہ کریں۔ صدام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن پہلی بار اس نے ابرش کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ دوپہر تک سب تیار تھا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ضروری سامان۔ صدام نے خاموشی سے سب کچھ سنبھال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابرش کو اس سفر میں ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا پڑے۔ ابرش نے اپنی ماں کی پرانی چادر سنبھالی اور ایک آخری بار اس کمرے کو دیکھا جہاں اس کے سجدے، آنسو اور دعائیں دفن تھی۔ جب وہ روانہ ہونے لگی تو صدام نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ میرا نام صدام حسین ہے، میں پاگل نہیں، یہ سب میں نے اپنی شادی سے بچنے کے لیے کیا تھا، مگر ابرش سے مل کر مجھے پہلی بار لگا کہ یہ جھوٹ اگر سچ بن جائے تو شاید میں اپنی زندگی جی سکتا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، میری محبت ہے اور اب میری نئی زندگی۔ ویڈیو کے آخر میں وہ خاموش ہو گیا جیسے ایک طویل قید ختم ہوئی ہو۔ ویڈیو جب شہناز، جبار اور دادا سائی تک پہنچی تو ایک بھونچال آ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شہناز نے چلاتے ہوئے فون زمین پر دے مارا۔ اس نے ہمیں بیوقوف بنایا، وہ کبھی پاگل تھا ہی نہیں۔ جبار کی آواز میں صدمے سے زیادہ انا کی توہین تھی۔ دادا سائی نے گہری سانس لی۔ ہم نے اس لڑکی کو ہمیشہ کمزور جانا اور وہ آج اپنی زندگی کی فاتح بن کر چلی گئی۔ امریکہ میں ابرش ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے برسوں بعد آزاد ہوا ہو۔ صدام نے اسے لے جا کر اپنا گھر دکھایا، چھوٹا سا مگر صاف، محبت بھرا۔ یہ جگہ تمہاری ہے جیسے تم میرے دل کی ہو۔ ابرش خاموش رہی، لیکن اس بار خاموشی میں شکر اور سکون تھا۔ کچھ ہفتے گزرے، صدام نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا، کبھی الزام نہیں دیا، صرف ساتھ دیا۔ ہر دن وہ اسے کتابیں پڑھنے، شہر گھومنے، نئی چیزیں سیکھنے کی ترغیب دیتا۔ تم وہ ہو جس نے جینا برداشت کر کے سیکھا ہے، اب میں تمہیں جینا محبت سے سکھاؤں گا۔ ابرش نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، وہاں وہی چہرہ تھا مگر آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی۔ وہ اب صرف کسی کی بیٹی، کسی کی بہو یا بیوی نہ تھی، وہ خود ایک مکمل عورت تھی۔ رات کو جب صدام اس کے قریب آتا تو وہ اب پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اب وہ ہاتھ تھامتی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی۔ ان کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہو چکا تھا جو جھوٹ، درد اور خوف سے پیدا کیا تھا۔ ایک دن صدام نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ابرش تم میری دعا ہو جو دیر سے قبول ہوئی۔ ابرش نے پہلی بار اسے باہوں میں لیا اور کہا، اور تم میرے سجدے کا جواب ہو جو رب نے خود سنبھال کر رکھا تھا۔ یوں برسوں کی قید، وہ سب دکھ، چیخیں، خاموشیاں سب پیچھے رہ گئی۔ ابرش اب زندگی کو ہاتھوں میں تھام چکی تھی اور اس کے لبوں پر خاموشی نہیں، مسکراہٹ تھی۔ اب وہ صرف زندہ نہیں تھی، وہ جینے لگی تھی۔